صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشرہ ہے اور ہم بلیس فرائیڈے کے سیٹ پر اکٹھے ہیں الحمدللہ، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ دفاع پاکستان کا موقع ہے اور غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں خواتین کا جو کردار نظر آتا ہے، اس چیز کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں 2 اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے، میں ان کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کے آنے کا بھی بہت شکریہ. استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. بہت سارے مناظر آج ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، بہت سارے کردار خواتین کے جنگ کے میدان میں دیکھے، اور میں وہ واقعہ یاد کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک یہودی نے جاسوسی کرنے کے لیے دیوار کے پار دیکھنے کی کوشش کی تو کس طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا. یعنی ایک کردار ہے، ایک جرت ہے، ایک بہادری ہے. ہم خواتین کے لیے اس میں کہاں انسپریشن ہے؟ فائزہ، کبھی آپ اس کو اس اینگل سے سوچ کے دیکھیے کہ اگر آج کے دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو آپ کو فیل ہوگا کہ اب تو صورتحال یعنی کہ چیخیں مارنے کی بات تو دور کی رہ گئی نا. یعنی کسی دشمن کو دیکھ کے یا کسی ایسی صورتحال میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے اندر سکون کی زندگی گزارتے ہوئے کاکروچز سے ڈرنے والی نسل تیار ہو گئی، کیڑوں سے ڈرنے والی نسل، اور یعنی ان سین فیئر ہے اور چھپکلی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ تو جاسوسی کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی گردن کو اڑا اور آپ دیکھیں کہ بی پی لو ہو رہے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. اب آپ بات کر رہی ہیں سورس آف انسپریشن کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک کاکروچ سے ڈرنے والی بچی کو یا خاتون کو یا ایک چھپکلی سے ڈر کے بے ہوش ہونے والے کو ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ آپ کے لیے سورس آف انسپریشن کیا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. ہم بات تو کر سکتے ہیں اور سننے والے سن بھی سکتے ہیں، لیکن چینج کیسے آئے گی؟ چینج کس طرح سے آئے گی؟ اس چینج کے لیے علم کا حصول ضروری ہے کہ آپ جب تک آپ کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تیار نہیں ہوتا آپ کو واقعات بھی نفع نہیں دے سکتے. دیکھیں، یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور آل پاور کون ہے. کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے. تو وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. جب ایک انسان نفع اور نقصان کا مالک اتنی حقیر مخلوق کو سمجھ بیٹھتا ہے تو مجھے یہ بتائیں اور شرک کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے توسط سے جو تعلیم دی ہے وہ تو یہی دی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جب انسان نفع اور نقصان میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی سے امید باندھتا ہے، جب اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم جیسی تعظیم کسی اور کی کرتا ہے، چاہے وہ کسی نشانی کی کیوں نہ ہو. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے نا، بڑھ کر نہیں، برابر بھی نہیں، کیونکہ بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح. جب آپ یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا، سیٹ آف بلیفز نہیں بدلتا، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اس وقت تک فیئر دور ہو ہی نہیں سکتا. اور آج کا دور ایسا ہے جہاں پہ خوف بکتا ہے، اور خوف جو ہے وہ اسی کا کاروبار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اتنا خوف ہے، پراپرٹی ڈاؤن جا رہی ہے. اچھا، اس کے نتیجہ میں کیا ہے؟ گولڈ مہنگا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک طرف سے مال نکال کے دوسری طرف لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کرنسی جو ہے اس کا یعنی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں کتنا زیادہ ڈفرنس آ جاتا ہے. معاشی طور پہ لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کے، آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے، آپ کے باقی جو کاروبار ہیں، ہر چیز میں کتنا ڈفرنس آ جاتا ہے. تو یہ خوف جو ہے اس نے زندگیاں تباہ کر رکھی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ سے امید باندھنا،
یہی تو بنیادی طور پر دل کی عبادات ہیں اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے. یہ سب کچھ علم کے بغیر نہیں آتا. تو اللہ کی کتاب کا علم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم, اور ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب لوگوں کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے. کیا اس موقع پر میں یہ سب سے سوال کر سکتی ہوں, آپ نے کبھی اپنے گھر میں رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنائی ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کی زبان سے سیرت کے اسباق سن چکے؟ ایک سال میں 365 راتیں آتی ہیں اور دن بھی آتے ہیں. وہ کون سا دن تھا جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنی نسلوں کو سکھائی ہوں؟ آپ کی مجلسیں, آپ کی زندگی میں کتنے برس بیت چکے؟ کوئی 10 سال کا ہے تو 3000 تقریباً 650 دن ہوں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ 20 سال کے آپ سوچیں کہ کتنے دن, اور پھر اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں, ایک حدیث ڈیلی بھی اگر لینے کی کوشش کرتے بات کہاں تک جاتی. اب آپ جب دیکھتے ہیں حضرت صفیہ جیسی خاتون کی زندگی کو, تو یہ ان سارے مردوں اور خواتین میں سے ایک مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, اگرچہ عرب شجاع تھے, بہادر تھے, لیکن جو شجاعت, ڈائریکشنل شجاعت جو ہے ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتی, صحابیات میں نظر آتی ہے, تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے میں سوچتی ہوں کہ جو ایک کیڑے کا سر نہ اتار سکے, جو ایک کاکروچ کو نہ مار سکے, عورت تو وہی ہے. صنف نازک تھی, صنف آہن کیسے بنی کہ ایک یعنی مرد کا سر اتار کر جب پھینکا گیا ہوگا تو آپ سوچیں دہشت تاری ہوگی کہ اندر جانے کون سے دیو رہتے ہیں. تو یہ یعنی یہ جو دہشت ہے نا, یہ روب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن پر بٹھا دیتا ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑی سورس آف انسپریشن ہے سیدہ صفیہ بھی. جی استاد سے بہت اہم بات ہے. ایک کالر بہت دیر سے انتظار کر رہی ہیں. کبھی بھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ڈسکنیکٹ کرنے کو, اس بات کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑا. عائشہ صاحبہ ہیں لاہور سے, جی بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ عورتوں کی ایموشنل مینجمنٹ کی کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے خوف میں الجھی رہتی ہیں, تو کیا ہمیں ایسے کورسز نہیں انٹروڈیوس کروانے چاہیے النور کو, جس میں عورتوں کی اسلامک کاؤنسلنگ ہو, جس میں ایسی اسٹوریز کے بارے میں بتایا جائے. تفسیر ترجمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, مگر ایموشنل مینجمنٹ کے اوپر بھی آئی تھنک کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ صنف نازک کو صنف آہن بنانے کے لیے جو ڈراموں میں بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے, تو ان کو آرمی کو ایسے پروفیشن جوائن کرنے کے بارے میں استاذہ کا کیا خیال ہے, جبکہ ہم عورتوں کی معاشی ذمہ داریوں کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں. جی بہتر, جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت دونوں سوال ہیں آپ کے. ایموشنل مینجمنٹ سکھانے کے لیے اچھا, یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ یعنی انفارملی تو ہم سکھاتے ہیں, لیکن ہم کریکٹر ایجوکیشن پہ ایک باقاعدہ طور پر یعنی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے صرف النور کے اندر نہیں, صرف بڑے نہیں, بچے بھی, ان کی ایموشنل مینجمنٹ کے لیے بھی ہم ویسے تو پیرنٹنگ کا کورس بھی کرواتے ہیں, لائف اسٹائل مینجمنٹ بھی, اور اس کے علاوہ بھی یعنی جیسے دل بدلے تو زندگی بدلے کا کورس ہے, وہ بھی بیسیکلی انہی چیزوں کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن اس کو باقاعدہ طور پر ہم الحمدللہ کورس کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, دنیا بھر کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہوگا اس کو سیکھنے کا بھی, کیونکہ ایموشنل مینجمنٹ کے لیے یا ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے سائیکالوجسٹ جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کی کوششیں بہت اہمیت کی حامل ہیں, لیکن بہرحال ان کا جو فوکس ہے وہ یعنی ہے تو مالی اعمال تو نہیں ہے کہ ایک فرد کی ایموشنل مینجمنٹ کر کے کروانا کیا ہے, اس کی زندگی بیلنس ہوگی تو کس طریقے سے اس نے ساری زندگی کس چیز کو پکڑے رکھنا ہے. تو اعلیٰ ہمتی اعلیٰ مقاصد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ بات ٹرو ہے کہ صنف نازک کو صنف اہن بنانے کے لیے جو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آرمی کو جوائن کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جہاں باقی پروفیشنز میں خواتین جا سکتی ہیں، وہاں اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان پروفیشنز میں بھی جا سکتی ہیں. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. ہاں، حد کراس نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو اس خاتون کو، جو مجھے اس وقت ان کا نام نہیں ذہن میں رہا، غالباً شہناز لغاری. شہناز لغاری. تو شہناز لغاری نے حجاب میں، وہ پائلٹ تھیں اور باقاعدہ جہاز اڑاتی رہی ہیں اور کام کرتی رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی حد کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں. باؤنڈری تو ہماری طے کردہ نہیں ہوگی نا، وہ تو اللہ کی طے کردہ. تو اس میں اگر کہیں کو خلل آتا ہے تو اس پر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. باقی یہ کہ پروفیشنلی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی بالکل. عائشہ جی، آپ کے سوال میں کے نتیجے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک ہماری ویب سائٹ ہے lms.alnoorpk.com. وہاں پر بہت سارے ایسے کورسز جو ڈیفینیٹلی قرآن و حدیث کے کورسز کے علاوہ بہت سارے ایسے شارٹ کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے، جو آپ کے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، جو آپ کی لائف اسٹائل مینجمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کیجیے گا. وہ سیلف بیس کورسز ہیں، خود آپ سیکھ سکتے ہیں، خود ان کے ایگزامز دے سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ چیزیں بہت فرق ڈالتی ہیں. اور جیسے استاذہ نے ذکر بھی کیا کہ کیریکٹر ایجوکیشن کے نام سے ایک پورا کا پورا نیا ماڈیول لایا جا رہا ہے کہ جس میں، اور یہ اسپیشلی یوتھ کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ یہی والے سارے چیلنجز جن کا آپ نے بھی کچھ کا تذکرہ کیا، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ اسپیسیفکلی آج ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ سورسز جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. شائستہ جی، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کو کیسے انسپائر کرتی ہے؟ اپنی زندگی کے لیے اور ان کے مشن کو تھامے رکھنے کے لیے کس طرح سے انسپریشن لیتی ہیں آپ؟ الحمدللہ النور سے جڑنے کے بعد مجھے الحمدللہ ایسی روشنی ملی ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، جو الحمدللہ اب تک مجھے جو ہے وہ سٹینڈ کیے رکھی ہے. قرآن اور سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم دیکھتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ بھی دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈالتے تھے ازواج کے لیے، غزوات میں جانے کے لیے. تو وہ بھی تو خاتون تھیں، وہ بھی خواتین تھیں، ان کے بھی گھر تھے، ہر چیز تھی. تو آج کی خاتون جو ہے یا آج کی جو عورت ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، وہ کون سا جذبہ ہے ہمیں چاہیے جو ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے. کون سا جذبہ تھا؟ ایمان اور اللہ کا محبت، جو ان کو ان کے گھروں سے نکال رہا تھا. میدان جنگ میں ان کو نہیں پتہ تھا جب جاتی تھی کہ واپس آئیں گی کہ نہیں، غازی ہوں گی یا شہید. تو کتنا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں تھیں، ان کے اندر تھیں، وہ جو ان چیز کو ان کو موٹیویٹ کیے تھے. تو یہ چیز مجھے الحمدللہ رب العالمین کہ جب بھی کوئی قرآن کی ایسی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، جیسے واقعہ طائف میں بہت مجھے اس نے موٹیویشن دلائی کہ اگر اللہ کے نبی نے کتنی اذیتیں برداشت کی، تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اب تو وہ دور نہیں ہے نا، کچھ بھی مشکلات بھی نہیں، کچھ بھی مشکلات نہیں ہیں، ہر چیز بہت آسانی سے مل رہی ہے. آپ اس دور کو دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارے گھر کے کام ہاتھ سے. اب ہمارے دیکھیں آج کے دور میں دیکھیں، مجھے ایک آپ سے لینی ہوگی اجازت، ایک اور کالر ہیں جی اور مسلسل ویٹ کریے. جی ایک کالر ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم میم، میرا آپ کا سوال ہے کہ کیا ایک لڑکی آرمی میں جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. ابھی ویسے اس سوال کا جواب استاذہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیا ہے. اگر آپ اس پروگرام کو ریپیٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کا جواب مل جائے گا. بچیوں میں اس کا مطلب ہے جذبہ کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ آج کل. کہ پھر ایک سوال آیا کہ کیا بچیاں آرمی میں جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. جی اب انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب اب تھوڑا سا پروگرام ریپیٹ میں آئے گا تو اس میں دیکھیے گا. جی آپ بات کر رہی تھیں. تو یہی
جذبہ تھا اور یہی چیزیں تھیں جو مجھے الحمدللہ یعنی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ دین کی سمجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو پھر اس سے اپنے لیے انسپریشن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک مختصر سا وقفہ ہمیں یہاں پر لینا ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد